اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی ایک بہت بڑی قدرت کو ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور پاور دیکھیں، اس کے سامنے کیسی کیسی مخلوق جھکی ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، کیونکہ سورت کا نام بھی رعد ہے، رعد کا مطلب بجلی، کڑک، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ اس صورت میں سارا یہ معاملہ یہ رعد اور بادل کا، آسمانوں کا، بجلی وغیرہ کا آ رہا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا جو رعد ہے نا، بجلی جو کڑکتی ہے جسے تم دیکھتے ہو، بحمدہ، فرمایا کہ یہ بجلی بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کوڑا مارتا ہے اور اسے جو کڑک پیدا ہوتی ہے، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ فرشتے کا نام ہے، تب بھی وہ بات وہی ہے کہ فرشتہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اگر اسی بجلی کا نام رعد ہے تو پھر بجلی جب کڑکتی ہے تو وہ حقیقتاً اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، فرمایا فرشتے اس کے ڈر کی وجہ سے وہ بھی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، فرشتے بھی اللہ اللہ کر رہے ہیں، بجلی کا چمک کڑکنا یہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے۔ دیکھیں نا جی، قرآن مجید کی ایک آیت کا غالباً یہ مفہوم تھا کہ قرآن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہاں یہ الفاظ تھے، ٹھیک ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کائنات کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو، ذرہ بھی ایسا نہیں ہے۔ اچھا، جو رب کے ذکر سے غافل ہو جائے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر ہونا ان درختوں میں سے، بے جان چیزوں میں سے، فرمایا کہ جو درخت اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے وہ درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے یا سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی درخت، بلکہ درخت کاٹا ہی تب جاتا ہے جب وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، اور کوئی پتھر اپنی جگہ سے لڑکتا ہی تب ہے جب وہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، فرمایا اپنے رب کی شان اور عظمت دیکھو۔ یہ جو بجلی کا کڑکنا تم دیکھتے ہو، کوئی اس سے ڈر رہا ہوتا ہے، کسی کو بادل کا بارش کی امید ہو رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بجلی کا کڑکنا بھی یہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں، قدرتی مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے نا، امام غزالی نے ان کا حلیہ لکھا ہے، حلیہ، کہ یہ دکھتے کیسے ہیں۔ میں خدا کی قسم پڑھ کے حیران رہ گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام یہ اتنے قد کاٹھ والے ہیں اور ان کے جسم پر اتنے بال ہیں کہ اگر روئے زمین کا سارا پانی اٹھا کے، سات سمندر جس طرح ہم کہتے ہیں، یہ سارا پانی جتنا بھی اللہ نے زمین پر نازل فرمایا ہے پانی کو، اس سارے پانی کو اٹھا کے اسرافیل علیہ السلام کے سر پہ اگر رکھ دیا جائے اور اوپر سے اڈیلا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں آئے گا، اتنے قد کاٹ والا ہے۔ اچھا، اس کے جسم پر بال ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ ہر جسم کے ہر بال کے اوپر 1000 منہ ہے، اور ایک منہ کے اندر ایک زبان، ہر ایک منہ کے اندر 1000 زبان ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر زبان کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کتنا بڑا ہوگا کہ اگر سارا پانی بھی اس کے سر پہ اوپر رکھا جائے اور بہایا جائے نیچے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ آئے، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب نے ایسے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں کہ ان کے کندھے سے کانوں تک کا جو فاصلہ ہے نا، گردن کا، ٹھیک ہے جی، ہمارا تو چپا بھی نہیں ہوتا، فرمایا کہ اس کے کندھے سے کانوں تک کا جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کا ہے۔ یعنی اگر اس کے کندھے پہ بیٹھ کے اگر کوئی اس کے کانوں تک بھی پہنچنا چاہے تو اسے 500 سال لگتے ہیں، ایسا فرشتہ بھی رب نے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رب کی شان دیکھو وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ جو بجلی کا کڑکنا ہے یہ حقیقت اس کی حمد و ثنا کرنا ہے۔ اور وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، فرشتے اس کے ہیبت سے، اس کے جلال سے ہر وقت ڈر کر اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ معصوم عن الخطا ہے، رب نے پیدا ہی اسی طریقے سے کیا ہے، لیکن رب کا دل، رب کا خوف ان کے دل میں ایسا ہے، ڈر ایسا ہے کہ ہر وقت جو کھڑے، کسی کو حکم دیا نا رکوع میں، کھڑا ہوا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے،
ہے جی، نہ لنچ ٹائم، نہ ڈنر ٹائم، نہ روٹی ٹائم، نہ پانی ٹائم، چکر ہی کوئی نہیں ہے. صرف اور صرف جس کو رکوع کا حکم ہے رکوع کر کے کھڑا ہوا ہے، سبحان ربی العظیم پہ لگا ہوا ہے. کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں کھڑا ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں کھڑا ہے. جیسے جس کو پیدا کر کے جس کی ڈیوٹی لگائی ہے، نہ تھکتے ہیں نہ بور ہوتے ہیں نہ کوئی پریشانی ہے. جس کو جس لحاظ سے ذکر کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے وہ اسی طریقے سے کرتا جا رہا ہے. اور آگے دیکھیں فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، فرمایا کہ یہ رب کی شان یہ ہے جس پر چاہتا ہے اپنی بجلی گرا دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام کو بھیجا ایک کافر کے پاس، فرمایا جاؤ اسے جا کے تبلیغ کرو. جب وہ اس کے پاس گئے، اسے دعوت دی اسلام کی، تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ لوہے کا ہے، پتل کا ہے، کس چیز کا ہے؟ صحابہ کو غصہ تو بڑا آیا، لیکن حضور نے کیونکہ دعوت کے لیے بھیجا تھا تو واپس آ گیا. عرض کی یا رسول اللہ اس کے لیے جو ہے وہ آپ دعائے جلال فرما دیں، وہ تو بڑا خبیث قسم کا بندہ ہے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا جو اس نے تو ایسی گستاخی کی ہے، لیکن کیونکہ آپ حکم تھا دعوت کا تو ہم دعوت دینے گئے تھے، وگرنہ ہم اس کی گردن اتار دیتے. حضور نے فرمایا پھر جاؤ. پھر گئے، جا کے دعوت دی اسے اسلام کی، تو وہ کہنے لگا جی جو رب نظر ہی نہیں آتا میں اس کو مانوں کیوں؟ اب یہ ظاہر اس سے بھی بڑی گستاخی تھی. وہ واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو اس سے بھی بڑھتا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا پھر جاؤ. جب وہ تیسری مرتبہ گئے، جا کے اسے سمجھا ہی رہے تھے کہ اچانک بجلی گری اور اسے جلا کر راکھ کر دیا اسے کافر کوئی. صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی نقصان نہیں ہوا. یہ واپس آ رہے تھے، راستے میں دوسرے صحابہ کرام ان کو ملے اور جو حضور سے اٹھ کر گئے تھے، یہ انہیں کہنے لگے وہ کافر جل گیا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا بھی ہم وہاں سے آ رہے ہیں، مدینے تو ابھی خبر ہی نہیں پہنچے، تمہیں کیسے پتہ چلا اس پر بجلی گری اور جل کر راکھ ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے یہ الفاظ سنائے، کہا ابھی حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام تک یہ الفاظ پہنچائے ہیں وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، رب جسے چاہتا ہے بجلی بھیج کر جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، فرمایا جس پر رب چاہتا ہے اسے بجلی گرا کر اسے ہلاک بھی کر دیتا ہے. اور وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، فرمایا ان کافروں کا حال دیکھو، یہ ابھی بھی اللہ کے بارے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں. رب کی طاقت اور پاور یہ ہے، لیکن پھر بھی یہ لڑ رہے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اس کی شان اور اس کی طاقت یہ ہے کہ وہ تو سب سے زیادہ سخت پکڑنے والا ہے. ہاں جب وہ پکڑ لیتا ہے نا تو پھر کوئی ہیلے ٹونے کام نہیں آتے ہیں. ہاں پھر جتنا مرضی کوئی کوشش کر کے دیکھ لے پھر کوئی چکر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگلی جو آیت آ رہی ہے یہ اپنا وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ تو سخت، سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ پکڑنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لہو دعوت الحق، فرمایا اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہی سچی پکارنا ہے، سچا پکارنا یہی ہے. فرمایا رب ہے، سنتا وہی ہے، جب تم پکارو گے جواب بھی وہی دے گا. اور والذین یدعون من دونہ، یار دیکھو یار ان کا نصیب. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن کو اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکار رہے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء، فرمایا کہ وہ تو ان کو کوئی جواب ہی نہیں دیتے ہیں. ان کا ہے ہمارے مارکا نے یہی آیت اٹھا کے نہ نبیوں کو چھوڑا ہے نہ ولیوں کو چھوڑا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو ان کو آواز ہی نہیں دیتے ہیں. حالانکہ یاد رکھیں یہ تو کئی باتیں ایسی مشہور ہے کہ باہر کھڑے ہونے والوں نے جب قبر والوں کو پکارا تو قبر والوں نے باقاعدہ اس کا جواب بھی دیا ہے. امام شارانی نے اپنے متعلق ایک بات لکھی ہے، آپ فرماتے کہ میرا چچا لے کر نا مجھے سیدی احمد ایک بزرگ ہے ان کے پاس لے گئے، زندہ نہیں تھے، ان کے مزار پر لے گئے. آپ فرماتے ہیں کہ بڑی کمال کی بات ہے، میرے چچا نے ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کہا کہ سیدی احمد میں اپنا بھتیجا آپ کے پاس لے آیا ہوں آپ کی بیعت کروانے کے لیے. امام شارانی فرماتے کہ سیدی احمد نے قبر سے اپنا ہاتھ نکال کے مجھے بیعت فرمایا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو آیت نازل ہو رہی ہے بتوں کے متعلق. ٹھیک ہے، اب کتنا بڑا ظلم ہے کہ مسلمانوں کے پورے قرآن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں بتوں کی آیتیں تھی وہی آیتیں اٹھا کر جناب نبیوں اور ولیوں پر لگا دی گئی ہیں. مجھے آپ بتائیں اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ لوگوں کے خلاف نفرتیں پیدا کر دی، تفرقہ پیدا کر دیا گیا. آپ لوگوں کو حق بتائیں نا، اتنی بات ہی بتا دیں کہ بھئی یہ آیت نبیوں یا ولیوں کے متعلق نہیں، یہ آیت بتوں کے متعلق ہے. صرف اتنا سچ بتا دو، خدا کی قسم ہے امت کے اندر آدھا اختلاف ختم ہو جائے گا. صرف اتنی بات ہی بتا دیں کہ جو آیت پھکارنے کے متعلق جتنی آیات موجود ہیں وہ تو کافروں کے متعلق ہے، جو کافر اپنے بتوں کو پھکار رہے ہیں. نبیوں کو پھکارنا یا ولیوں کو پھکارنا، یا اگر بات اس پہ آئے تو پھر تو سارے پھکارتے آئے ہیں. جیسے کل میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، ٹھیک ہے جی، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کا،
کیا تھا؟ یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاقترار معتمدی. ہندوستان کے اندر مولوی صاحب بیٹھ کے پکار رہے ہیں، کہتے ہیں حضور میری مدد بھی کرے، یا شفیع العباد، پیچھے سے یا بھی لگا دی ہے، خذ بیدی، کہتے ہیں میرا ہاتھ بھی پکڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بابا سمجھ رہا ہے کہ نبی مدینے میں بیٹھ کے میرا ہاتھ پکڑ سکتا ہے. اس پر کوئی بھی فتوا نہیں لگائے گا، مارنے جائے گا فتوا لگاتے ہوئے. کہتے خذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ، انت فی الاقترار معتمدی. یہ نشر الطیب ذکر النبی فی الحبیب کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یہ شعر اب بھی موجود ہے. کہتے انت فی الاقترار معتمدی، مصیبتوں کے اندر میں جس پر اعتماد کر سکتا ہوں، بھروسہ کر سکتا ہوں، جس سے مدد مانگ سکتا ہوں، یا شفیع العباد، یا رسول اللہ آپ ہی ہے. کتنا بڑا شرک ہوا پڑا ہے، ٹھیک ہے. امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا خدا کی قسم ان لوگوں نے. جو آیتیں بتوں کے متعلق تھی، کافروں کے متعلق تھی، ساری کی ساری اٹھا کے نبیوں پر لگا دیا. ولیوں کے ہے جی نبی، کوئی نبی تو مدد نہیں کر سکتا، کوئی ولی تو مدد نہیں کر سکتا. اگر نبی مدد نہیں کر سکتا، ولی مدد نہیں کر سکتا، تو پھر اللہ بھی نہیں کر سکتا. کیوں جی؟ آپ قرآن پڑھیں، جو تمہاری تعریف ہے نا کہ نبی مدد نہیں کرتے، ولی مدد نہیں کرتے، قرآن کہہ رہا ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، کہ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں. کیوں؟ اور ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مومنوں کی مدد کرتے ہیں. 70 نبیوں کو ایک دن میں شہید کر دیا، رب نے مدد کیوں نہیں کی ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں آئی ہے؟ کربلا میں تو مولا علی اگر مشکل کشا ہے تو پھر کربلا میں امام حسین کی مدد کیوں نہیں کی ہے؟ رب فرما رہا ہے والذین آمنوا، ہم مومنوں کی بھی مدد کرتے ہیں. امام حسین مومن ہے کہ نہیں؟ ان سے بڑا مومن کون ہوگا؟ پھر کربلا میں امام حسین مظلوم بھی ہے، مومنوں کا سردار بھی ہے، اس کے باوجود امام الانبیاء کا شہزادہ ہے، نواسا ہے یا رسول اللہ کا، ٹھیک ہے جی. جنت کا سردار جس کو حضور سرٹیفکیٹ دے کہ یہ جنت کا سردار ہے. کربلا میں چلو مولا علی نے اگر مشکل کشائی نہیں کی تو رب نے بھی تو نہیں کی ہے نا. پھر اللہ کی قسم میں کہتا ہوں امت کو کیوں بیڑا غرق کر دیا گیا ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ معراج کی رات کی بات دیکھیں نا، کہتے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اگر حضور کو پتا ہوتا معراج کی رات والا، ٹھیک ہے جی، واقعہ اٹھا کے دیکھے کہ حضور کے پاس تو علم غیب نہیں ہے، تو اس بات سے یہ، کیونکہ حضور کے پاس اگر علم غیب ہوتا تو ہارنا نیچے سے مل جاتا. تو معراج کی رات جب رب کو پتا تھا کہ نمازیں تو 5 ہی کرنی ہے، پہلے 50 کیوں کی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ رب کو پتا کوئی نہیں. پھر اگر رب کے پاس علم غیب ہوتا تو ڈائریکٹ 5 ہی کر دیتا، پہلے 50 دے کے 5 کیوں کی ہیں؟ کہتے نہیں جی اس کے اندر حکمتیں ہیں، اس کے اندر نبی پاک کی شان بھی ہے، اس کے اندر امت پر کرم نوازی بھی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں چاچا اپنے دماغ نہ خراب کر، امت کو بھی نہ بیڑا کر اس کا، ٹھیک ہے. جو خدا کی قسم جو حکمتیں تجھے رب کی بارگاہ میں نظر آتی ہیں، وہ حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو علم عطا فرما کے وہ حکمتیں وہاں بھی رکھی ہوئی ہے. آپ قرآن دیکھیں نا، قرآن پڑھ کے دیکھیں. میں کہتا ہوں جی ہزاروں دلائل موجود ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ مریم کے پاس آ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں پتر دینے آیا ہوں. کوئی مائی کا لال اس لفظ کا ترجمہ بدل نہیں سکتا ہے. لاہب لک، میں تجھے دینے آیا ہوں. حالانکہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنا چاہیے تھا جی اللہ دے رہا ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے، دیا تو اللہ نے ہے. لیکن جبریل علیہ السلام نے جو صیغہ، جو لفظ استعمال کیا، کہا لاہب لک، میں دے رہا ہوں، میں دے رہا ہوں. کیا کرو گے یہاں پہ؟ قرآن کہہ رہا ہے یہاں بولے میں یشاء اناسا و یہاں بولے میں یشاء الذکور، کہ بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے. یہاں جبریل کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں. کہتے نہیں جبریل کا دینا تو رب کا دینا ہے. ہم کہتے ہیں اسی کو بات کو تو ہم پٹ رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ولیوں کا دینا بھی رب کا دینا ہوتا ہے. ولیوں کی مشکل کشائی رب کی مشکل کشائی کی طرف سے وجہ ہوتی ہے، نبی کی مشکل کشائی رب کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ رب نے اپنے بندوں کو یہ پاور، یہ طاقت عطا فرما رکھی ہے. جس ذات نے جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیا نا جا بیٹا دے کے آ، اسی ذات نے نبیوں اور ولیوں کو یہ دیا ہوتا. جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بگڑی بن جاتی ہے. صرف اتنی سی بات ہے یار، قوم کو اتنی بات ہی نہیں سمجھاتے کہ یار ان سے کوئی بھی نہیں مانگنے جاتا، ہم دادا صاحب سے تھوڑی مانگنے جاتے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہم تو دادا صاحب سے نہیں مانگنے جاتے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تیرا نیک بندہ ہے، اس کے پاس کیونکہ اس کا ایک مقام ہے تیری بارگاہ اقدس میں، یہ اس کی ایک شان ہے، تو نے اس سے مقام عطا فرمایا ہے. یار ہم دنیا دار بندے بھی کسی کے پاس چلے جانا، منہ کے اندر رکھ رکھاؤ تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم بھی تیرے بندے کے پاس آئے بیٹھے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ اصول بھی قرآن میں تو نے بیان کیا ہے کہ میرے پاس آنے جوگے نہیں نا، میرے نبی کے پاس آ جاؤ، تمہیں نہیں دیکھوں گا، اسے دیکھ کر سارا کام کرم فرما دوں گا. یہی مسئلہ ہمارا ہے. ہم بھی کہتے ہیں یار رب ہمیں نہ دیکھے سا تو کم سے کم
نیک بندے کو تو دیکھے گا نا, کہتے نہیں جی ڈائریکٹ مانگے, اور ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ والا رولا قیامت والا دن پڑ جائے گا. ڈائریکٹ والا رولا قیامت کے دن پڑنا ہے. رب سامنے ہوگا, موجود ہوگا, کوئی ڈائریکٹ مانگنے نہیں جا رہا کہ مالک کا سیدھا بخش دے. اتنی سی بات ہے. اچھا ڈائریکٹ مانگنے میں حرج نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے اللہ معاف کرے کہ ڈائریکٹ نہیں مانگنا, بلکہ میں کہتا ہوں ڈائریکٹ مانگے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ادھر بھی چلا جائے تو فتویٰ ادھر بھی نہ ٹھوکے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو بہرحال دیکھیں جناب, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یدعون من دونہ, فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی کو پکارتے ہیں, مطلب اس کی عبادت کرتے ہیں, لا یستجیبون لہم بشیء, فرمایا وہ تو ان کو جواب ہی کوئی نہیں دیتے, الا کباسط کفیہ الی الماء, فرمایا ان کی مثال تو ایسے ہے. دیکھیں یار آپ نے مثال کیسی بیان فرمائی ہے, فرمایا الا کباسط کفیہ الی الماء, فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جو بتوں کو بلا رہا ہو, پانی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہو, لیبلغ فاہ ہو, تاکہ پانی اس کے منہ میں آ جائے. فرمایا وما ہوا ببالغی ہے, فرمایا پانی کبھی بھی اس کے منہ میں نہیں آئے گا. دیکھیں یار رب نے مثال کیسے دی ہے. فرمایا پانی سامنے ہے, بجائے چلو بھرنے کے, گلاس بھرنے کے, جگ میں لینے کے, لے کر اسے پینے کے, ہاتھ پھیلا کے بیٹھا, بھی آپے آ جا, فرمایا پانی آپے کبھی بھی نہیں آئے گا. یہی مثال کافروں کی ہے کہ کافر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں جس کے اندر جان ہی کوئی نہیں ہے, جو تمہیں کچھ دے ہی نہیں سکتا ہے. اس کی وجہ سے ہاں مسلمان کو دیکھ لو, مسلمان تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے جو ساری کائنات کو عطا ہی عطا فرمائی جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کافر کی اور مسلمان کی مثال صرف اتنی ہے کہ کافر ایسے ہے جیسے پانی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا, جتنا مرضی ہاتھ پھیلا کے بیٹھا, سویر سے شام تک ترلا بھی کر لینا تیری مہربانی آ جا, کبھی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, فرمایا کافروں کی دعا تو گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جتنی مرضی دعا مانگ لے, مانگ کس سے رہا ہے؟ اپنے ہاتھوں سے جسے بنایا اسی کے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا ہے. میں ظالم تجھ سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ جو تجھ سے بھی زیادہ بے جان ہے, عاجز ہے, جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے گھڑا ہے, اپنی ہاتھوں سے گھڑ کے اسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گیا ہے. میں اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, میں کافروں کی دعا صرف اور صرف گمراہی ہے, اور مسلمان کی دعا میں لا يرد القضاء الا الدعاء, فرمایا مسلمان جب ہاتھ اٹھاتا ہے رب تقدیریں ہی بدل دیتا ہے. فرمایا مسلمان کا ہاتھ اٹھانا یہ ہے, میں نے کہا تھا نا کہ دنیا کے اندر مسلمان دعا مانگے تب بھی قبول ہے, یار جہنم میں جا کے دعا مانگے گا پھر بھی رب قبول فرما لے گا. مسلمان کی دعا نور ہے, رب انتظار کرتا ہے کہ مسلمان مانگے اور میں عطا فرماؤں. حدیث ہے نا کہ ہر روز جناب تہجد ویلے جو ہے وہ آپ ہی جلوہ فرماتا ہے, پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے نا اوے مانگ لو مجھ سے, رزق مانگ لو, صحت مانگ لو, بخشش مانگ لو, کاروبار میں برکت مانگ لو, سارا کچھ مانگ لو. جب مانگتے ہیں تو دے بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں حال کیا ہے؟ فرمایا جس کے سامنے مانگ رہے ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ فارغ ویلے ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافر کی دعا گمراہی ہے اور مسلمان کی دعا جو ہے وہ نور ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.